مدرسہ حضرت عمر بن خطاب آنند نگر. آج تاریخ 22 فروری 2025 کو جلسہ ہو رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد. اور اتنی دور سفر کر کے آئے ہیں. اللہ ان کا خود تو نصیب فرما ان کے علم کو برکت عطا فرما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم تو حالی مت پوچھو، بہت بیکار حال ہے. یار ایسا بھی کیا حادثہ ہوا کہ شادی ہوتے ہی بھول گئے؟ ابھی تو ہماری مٹھائی بھی تم پر باقی ہے. ایک تو پہلے سے ہی دماغ خراب ہے اور تم مٹھائی کا دعویٰ کر رہے ہو. کیا ہوا؟ ایک ہی دن میں ایسے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ابھی تو پوری زندگی باقی ہے. آگے واسطے میرے سامنے زیادہ الٹی سیدھی باتیں مت کرو ورنہ میں کچھ نرم گرم سنا دوں گا. ارے یار دلہے میاں، اتنی ناراضگی آخر کیوں ہے؟ کل تو بارات سے تم کافی خوش نظر آ رہے تھے اور ماشاء اللہ تمہاری شادی بھی خوب دھوم دھام سے ہوئی ہے. اس کے علاوہ تمہارے سسرال والوں نے جتنی ہم سب کی خاطر کی ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ہے. پھر آخر کیوں تم آپے سے باہر ہو رہے ہیں؟ ارے وہاں لوگ کیا قدر ودر کریں گے؟ ان لوگوں نے تو میری ساری تمنا اوپر ہی پانی پھیر دیا. اب سمجھ نہیں آ رہا تو میں کیا کروں. تم بھی بڑے بیوقوف ہو، کچھ تو بتاؤ گے تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. اس طرح سے دل میں غصہ ہونے سے کیا فائدہ؟ اس طرح سے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے گی کیا؟ تو کیا کروں؟ لوگوں کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کرتا پھروں، آخر وہاں لوگ میرے لیے کیا کر دیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ میرے سسرال والوں نے دھوکہ دیا ہے. اس بات کا دھوکہ دیا ہے؟ ارے بھائی کیا بتاؤں، میری شادی کالی اور لنگڑی سے کرا دی، اس لیے دماغ خراب ہو رہا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یار. چلو ٹھیک ہے، نبھاؤ. یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ مفتی صاحب. عمر ارے بیٹا جبار، تم اتنے دنوں سے کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے دیدار کو ہم ترس گئے. ارے مفتی صاحب، بڑوں کے لیے سسرال اور چھوٹوں کے لیے ننیال. دنیا میں جنت کی طرح لگتے ہو، ایسے لگتے ہیں. اچھا تو تم اپنی نانی کے یہاں چلے گئے تھے، اس لیے تو خوب موٹے تازے نظر آ رہے ہو. لگتا ہے نانا کی ساری کمائی تم ہی کھا رہے ہو. ایسا لگتا ہے تمہارے نانا بہت کنجوس آدمی ہے، اس لیے تم دبلے پتلے نظر آ رہے ہو. ارے بھائی، اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو تمہارے نانا کی نظریں اور بد سے بچائے. ارے بھائی جانے دو، تم تو ناراض ہو رہے ہو. ذرا یہ تو بتاؤ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ جی مفتی صاحب، میں وہاں پر نانا نانی کی خدمت کر رہا ہوں اور ان کی کھیتی باڑی سنبھالتا ہوں. میں تو جاہل آدمی ہوں، مجھے علم سے کوئی واقفیت نہیں. اچھا تو آپ کے ساتھ میں یہ چھوٹے میاں کون ہیں؟ جی جناب، یہ میرا چھوٹا بیٹا سمیع اللہ ہے، مدرسہ آنند نگر میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. تو آپ اس سے سوال کیجیے. ہاں بیٹا سمیع اللہ، آپ کے حافظ صاحب آپ کو کیا کیا سکھاتے ہیں؟ ارے مفتی صاحب، ہمارے حافظ صاحب ہم کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں اور قرآن حدیث کی باتیں سکھاتے ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کے حافظ صاحب تو بہت اچھے ہیں. ذرا یہ بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ ارے مفتی صاحب، جس انسان کی بہت شرک ہوئی ہو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ارے بھائی ذرا یہ بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں مل کر رہے گا؟ مفتی صاحب، وہ گناہ جس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں مل کر رہے گا، وہ گناہ انسانوں پر ظلم کرنا ہے. ظلم کرنے کا بدلہ اسی دنیا میں مل کر رہے گا. ارے بھائی وہ کون سی دو آواز ہے جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے؟ نمبر 1، ایک خوشی کے موقع پر خوب باجے ڈول تاشے ڈی جے بجانا اور ناچ گانے کرنا. نمبر 2،
मुसीबत के मौके पर खूब चीखना और चिल्लाना, इन दोनों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। माशा अल्लाह, बहुत खूब बेटा, आपने दीन की बहुत अहम बातों का जवाब दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे शहर के मुसलमानों को इन गुनाहों से महफूज फरमाए और सुन्नत तरीके पर हमें निकाह शादी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा तो मुफ्ती साहब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।